آپریشن طوفان الاقصی کیا ہے؟ 7 اکتوبر کو فلسطینی ملیٹنٹ گروپ حماس کے مسلح جنگجو اسرائیل اور غزہ کی پٹی کے درمیان سخت سیکیورٹی والی باؤنڈری عبور کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اسی دوران غزہ کی جانب سے اسرائیل کی طرف مبینہ طور پر ہزاروں راکٹس فائر کیے گئے، جس کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ حماس فوج کے سربراہ محمد دیف نے اسے آپریشن الاقصی کا آغاز قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسرائیل میں موجود فلسطینیوں اور عرب پڑوسیوں سے جنگ میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیاں موساد اور شاباک اس آپریشن کو روکنے میں کیسے ناکام رہیں؟ اسرائیل کی انٹرنل انٹیلیجنس ایجنسی شاباک، اس کی بیرونی خفیہ ایجنسی موساد اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے تمام ریسورسز کے باوجود یہ حیران کن بات ہے کہ شاید کسی کو بھی اس حملے کی توقع نہ تھی، اور اگر تھی بھی تو وہ اس کو افیکٹولی روکنے میں ناکام رہے۔ اسرائیل کے پاس مشرق وسطیٰ کی سب سے زیادہ وسیع اور وسائل والی انٹیلیجنس سروس موجود ہے۔ غزہ اور اسرائیل کے درمیان سرحدی باڑ کے ساتھ ساتھ یہاں کیمرے اور گراؤنڈ موشن سینسرز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں اسرائیلی فوج ریگولرلی گشت بھی کرتی ہے۔ حماس کے عسکریت پسند اسی راستے سے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف خاردار تاروں کو کاٹا بلکہ اسی راستے کے ذریعے یا پھر پیراگلائڈرز اور سمندری راستے کے ذریعے وہ اسرائیل میں داخل ہوئے۔ یہ ایک اسٹرانگ اٹیک کی منصوبہ بندی تھی جس میں پہلے راکٹس کو ذخیرہ کیا گیا، پھر ہزاروں راکٹس فائر کیے گئے۔ دوسری جانب اسرائیلی حکام نے اس پر وسیع پیمانے پر انویسٹیگیشن کا فیصلہ کیا ہے اور تفتیش کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ ان کے مطابق یہ کئی سال تک جاری رہ سکتی ہے۔ فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان تنازع ہے کس بات پر؟ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں ڈیلے کے علاوہ اسرائیل کی جانب سے غرب اردن میں یہودی بستیوں کی تعمیر اور ان کے گرد سیکیورٹی رکاوٹوں کی تعمیر نے پیسفل سیٹلمنٹ کو مشکل بنا دیا ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی کئی اختلافات موجود ہیں۔ 1947 کو اقوام متحدہ نے اعلان کیا کہ وہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں گے، جن میں سے ایک یہودی ریاست اور ایک عرب ریاست ہوگی۔ اس کے علاوہ یروشلم انٹرنیشنل شہر ہوگا۔ لیکن 14 مئی 1948 کو شروع ہونے والی عرب اسلامی جنگ کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے منصوبے کے مطابق جہاں عرب ریاست بننا تھی وہ علاقہ مختلف ممالک کے قبضے میں آ گیا اور یوں فلسطینیوں کو ایک آزاد ریاست نہ مل سکی۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ کے بعد جن علاقوں پر قبضہ کیا وہاں اللیگل سیٹلمنٹس تعمیر کی گئی ہیں، اور اب غرب اردن اور مشرق یروشلم میں 5 لاکھ کے قریب یہودی بستے ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ان کی مستقبل کی ریاست 1967 کی جنگ سے پہلے طے ہونے والی سرحد کے مطابق ہونی چاہیے، تاہم اسرائیل اس مطالبے کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسرائیل یروشلم پر مکمل دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یروشلم ان کا دارالحکومت ہے، مگر ان کے اس دعوے کو انٹرنیشنل سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ اگر فلسطینیوں کی بات کی جائے تو وہ یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔